للہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمدہ تعالی ہمارا درس قرآن سورہ بقرہ کی تفسیر کے حوالہ سے جاری و ساری ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن ذی شان میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ وَإِذْ قُلْتُمْ کہ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جن کا کلام پیچھے اسبات کے اندر آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ پیارے موسیٰ کے ساتھ ان کا کلام چلتا آ رہا ہے پیچھے، اب وہ ایک اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ان کو من و سلوہ بھی مل گیا، ان کو جنتی پتھر کا پانی بھی مل گیا۔ اب جب کچھ دن انہوں نے من و سلوہ کے مزے لوٹے تو اب وہ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر کہہ رہے ہیں یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبر، ہم صبر نہیں کر پائیں گے، لن نصبر، ہم صبر نہیں کر پائیں گے، علی طعام، اس رزق پر، یہ جو طعام ہمیں جنتی طعام مل رہا ہے اس پر ہم صبر نہیں کریں گے۔ علی طعام واحد، یہ تو ایک ہی کھانا ہے، ایک طرح کا کھانا ہے، جنتی کھانا ہے، آ جاتا ہے، ہم کھا جاتے ہیں، تو ہم اس پر اب مزید صبر نہیں کریں گے۔ اندازہ لگائیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ جنتی کھانوں سے بھی یہ حضرت انسان کی فطرت آپ دیکھیے کہ جنتی کھانے کھا کر بھی وہ اللہ سے راضی نہیں ہوتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو انہوں نے پیارے موسیٰ سے کہہ دیا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اب ہم مزید اس کھانے کو تناول فرمانا پسند نہیں کریں گے۔ صبر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اب ہم اس کھانے کو اور مزید پسند نہیں کریں گے، تو پھر کیا کریں گے؟ فَادْعُ لَنَا، آپ دعا فرمائیے ربک، اپنے رب سے، فَادْعُ لَنَا ربک، کہ ابھی آپ پھر سے دعا کریں رب سے، یخرج لنا، کہ ظاہر کرے، مما تنبت الارض، کہ جو کچھ زمین کے اندر سے، یعنی اب ہم آسمانی کھانے کو پسند نہیں کریں گے، اب رب سے دعا فرمائیے کہ زمین سے ہمارے لیے رزق کو ظاہر کریں۔ اب اندازہ لگائیے آپ یہاں اس بات سے کہ رب ذوالجلال کی نعمتیں کس حال میں حضرت انسان کو پہنچتی ہیں۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اچھے سے اچھا کھانا کھا کر بھی ہماری طبیعت کے اندر شکر کی کیفیت ظاہر نہیں ہوتی، اور ہم اس سے بہتر کھانا کھانے کا جو ہے ارادہ رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو صحراؤں کے اندر، جو ریگستانوں اور چولستان کے اندر اور ایسے علاقوں کے اندر کہ جہاں لوگ ایک بوند پانی کے لیے ترس رہے ہیں، ہم یہاں پر شربت پی کر بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا نہیں کر رہے ہیں، اور وہاں پر پارکر کے اندر اور سندھ کے علاقہ جات کے اندر، ظاہر اپنا ذاتی مشاہدہ میں نے یہ دیکھا کہ سندھ کے اندر لوگ پانی کو ترستے ہیں، اور ہم نے ایسا وقت بھی دیکھا کہ وہاں وضو کے لیے بھی پانی بڑی مشکل سے ملتا ہے، اور یہاں ہم دن میں 3 دفعہ غسل بھی کرتے ہیں اور پانی بھی بہاتے ہیں اور اس کی قدر نہیں کرتے۔ تو یہ فطری اعتبار سے حضرت انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کرتا ہے۔ یہاں پر تو انتہا ہو گئی کہ آسمانی رزق آ رہا ہے، جنت سے پکا ہوا رزق آ رہا ہے، اور پیچھے سبق پر ہم نے بیان کیا کہ من جو ہے وہ کتنا اعلیٰ اور شان والا رزق ہے، اور سلوہ وہ کس شان کا رزق اور کس شان کا وہ کھانا ہے۔ اور پھر پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا
کہ پیارے موسیٰ چھڑی مارتے ہیں پتھر سے تو جنتی پانی، جنت کا پانی پھوٹتا ہے، اسے میٹھا اور ٹھنڈا پانی پھوٹتا ہے، اور جب وہ چاہتے ہیں چشمے جاری ہوتے ہیں، جب وہ چاہتے ہیں چشمے رک جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لن نصبر علی طعام، اب ہم اس کھانے پر مزید صبر نہیں کریں گے، صبر سے مراد اب ہم اس کو پسند نہیں کریں گے۔ تو یہ انسانی فطرت ہے۔ اللہ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، پیارے موسیٰ نے جب پوچھا کہ جنتی کھانے کو بھی ناپسند کر رہے ہیں، تم تو جنت کے پانی کو اور چشموں کو بھی پسند نہیں کر رہے، اور اب یہ کہتے ہو کہ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اب پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرو، مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْض، کہ ظاہر کرے زمین سے ہمارے لیے کھانا۔ تو تم کون سا کھانا ہے جو تم من و سلوہ سے زیادہ بھی کھانا پسند کر رہے ہو؟ کتنے دکھ کی بات ہے، چونکہ یہی لوگ من و سلوہ کھانے سے پہلے جب فرعون ظلم کرتا تھا وہاں پر یہ کچھ کھاتے تھے، تو ان کو پھر وہ پرانا کھانا یاد آ گیا۔ تو آگے سے کیا کہتے ہیں کہ پیارے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو، من بکلہا، جب سوال کیے نا پیارے موسیٰ نے کہ کیا کھانا پسند کرو گے، اگر من و سلوہ تمہیں پسند نہیں آ رہا تو پھر کیا کھانا پسند کرو گے؟ من بکلہا، ہم ساگ کھانا پسند کریں۔ اللہ، اب من و سلوہ جنتی میوے کھانے سے وہ راضی نہیں ہو، جنتی کھانے اور جنت کا میٹھا پانی پینے پر راضی نہیں ہے، اور کہہ رہے من بکلہا، ہم تو ساگ کھانا پسند کریں۔ وَقِسَّائِہَا، اور ککڑی، وَفَوْمِہَا، اور گھیو، وَعَدَسِہَا، مسور کی دال کھائیں گے۔ اب ایک عام بات ہے، جب یہ یہاں پر میں پہنچتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے، اتنی بے وقوفی تو ایک نادان سے نادان شخص بھی نہیں کر سکتا۔ ایک بالکل سادہ ترین انسان ہو، اس کے سامنے آپ مسور کی دال رکھیں، دوسری طرف آپ مرغا رکھیں، بہترین بنا ہوا مرغا، تو نادان سے نادان شخص بھی دال نہیں کھائے گا اور وہ اچھا کھانا کھائے گا۔ لیکن یہ لوگ جنت سے پکے ہوئے کھانے کو چھوڑ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ وَعَدَسِہَا، ہم نے مسور کھانا، اور وَبَصَلِہَا، اور ہم نے پیاز کھانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، جنت کے خوشبودار کھانے نہیں کھانے، اور ہم نے کیا کھانا ہے؟ وَبَصَلِہَا، ہم نے پیاز کھانا ہے بدبودار۔ اور یہاں پر وَفُومِہَا سے مراد، اس پر ابھی کلام کرتے ہیں، وَفُومِہَا سے مراد یہاں پر کچھ مفسرین نے کہا وَفُومِہَا سے مراد لہسن ہے، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لہسن کھانا پسند کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وَفُومِہَا سے مراد چنے کی دال ہے، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنتی کھانا ہم نے نہیں کھانا، ہم نے چنے کی دال اور مسور کی دال اور ساتھ پیاز کھانا ہے۔ اور کچھ مفسرین وَفُومِہَا کے یہاں پر مقام پر کہتے ہیں کہ وَفُومِہَا سے مراد دانہ ہے، اور کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ جو دانہ ہے وہ دانہ گندم کا دانہ ہے۔ اب یہ چار قول ہو گئے متعدد مفسرین کے الگ الگ۔ اب ایک اور قول یہاں پر سن لیجیے، کچھ مفسرین کی تحقیق یہ کہتی ہے کہ وَفُومِہَا سے مراد نہ تو چنے کی دال ہے، وَفُومِہَا سے مراد نہ تو لہسن ہے، وَفُومِہَا سے مراد آپ گندم کا دانہ بھی نہیں لے سکتے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں وَفُومِہَا، یہ جو وَفُومِہَا ہے اس سے مراد ہر وہ دانہ کہ جس کا سالن بن سکے یا کھانا اس سے حاصل ہو سکے، ہر اس دانے سے مراد وَفُومِہَا ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے پیارے موسیٰ، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو، فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، دعا کرو اپنی رب کی بارگاہ میں، یخرج لنا، کہ خارج کرے، مما تنبت الارض، کہ ظاہر کرے زمین سے ہمارے لیے رزق۔ کون سا رزق؟ من بکلہا، ساگ، وقصائہا، ککڑی، وفومہا، گھیو، وعدسہا، مسور، وبصلہا، اور پیاز۔ اب یہ کھانے کی طلب کر رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ کھانا ہے۔ اب جب انہوں نے پیارے موسیٰ سے یہ التجا کی کہ ہم نے یہ کھانے کھانے ہیں اور جنت کے کھانے ہم نے نہیں کھانے، تو پیارے موسیٰ کو بہت اس بات کا دکھ ہوا۔
بہت تکلیف ہوئی، اتنی تکلیف ہوئی کہ پیارے موسیٰ نے جو کلام کیا وہ بہت درد سے بھرا ہوا کلام ہے کہ جب امت اپنے نبی کی بات نہ مانے اور اللہ کی شکر گزاری سے منہ موڑ لے تو پھر جو رہنما ہوتے ہیں ان کے دل دکھتے ہیں ظاہری اعتبار سے۔ یہ تو تفسیر چل رہی ہے۔ ایک مرشد کامل جب دیکھے وہ اپنے مرید کے لیے اور ایک اچھا استاد اپنے شاگرد کے لیے ایک اچھا فیصلہ کرے، یہ تو پیارے موسیٰ کی بات ہو رہی ہے اور قرآن کی بات ہو رہی ہے، ضمناً بات کرنا کہ ایک کامل مرشد یا ایک کامل استاد ایک اچھا فیصلہ اپنے مرید یا استاد شاگرد کے لیے کر دے اور وہ شاگرد یا وہ مرید اپنے مرشد یا استاد کی اس بات کو ٹھکرا دے تو اتنا درد ہوتا ہے، چاہے وہ مرشد کی صورت میں رہنما ہو، چاہے وہ استاد کی صورت میں رہنما ہو، چاہے وہ باپ کی صورت میں رہنما ہو، چاہے وہ بھائی کی صورت میں رہنما ہو، چاہے وہ کسی دوست کی صورت میں رہنما ہو، چاہے وہ کسی عزیز رشتہ دار کی صورت میں رہنما ہو، جب رہنما کی بات جو جس میں خلوص اور محبت اور پیار ہوتا ہے اس کو ٹھکرایا جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہی تکلیف پیارے موسیٰ کو، پیارے موسیٰ نے اللہ سے اپنے پیاروں کے لیے، اپنی امت کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، اپنے اصحاب کے لیے جنتی کھانے مانگے، رب سے من و سلوہ جیسی نعمتیں مانگی، جنتی چشمے مانگے، رب نے عطا کر دیے، سب کچھ عطا کر دیا، ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا، ان کی جتنی بھی انہوں نے پیچھے جو کچھ کیا سب کو معاف کر دیا، لیکن اس کے باوجود جب پیارے موسیٰ کی اتنی بڑی باتوں کو انہوں نے ٹھکرایا تو اب دکھڑا سنیے پیارے موسیٰ درد بڑی کیفیت میں اپنے ان صحابیوں کو، اپنے ان امتیوں کو کیا کر کالا، پھر کلام کیا پیارے موسیٰ فرمانے لگے اتستبدلون، کیا تم تبدیل کر رہے ہو؟ کیا تم جنت کے میووں کے اور جنتی کھانوں کے مقابلے میں تم تبدیل کر رہے ہو یہ دنیا کے کھانے، ساگ اور مسور اور چنے اور پیاز، یہ چیزیں تم تبدیل کرنا چاہتے ہو کھانے میں؟ پھر فرمایا الذی ہوا ادنا، فرماتے ہیں ہوا ادنا، یہ جو تم ساگ اور چنے اور دال اور پیاز مانگ رہے یہ تو بہت ادنا ہے من و سلوہ کے مقابلے، تو اے میرے پیارو یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ اب پیارے موسیٰ اپنا دکھڑا سنا رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اے لوگو یہ گھاٹے کا سودا مت کرو، من و سلوہ جنتی کھانوں کو چھوڑ کر تم یہ ہوا ادنا، یہ ادنا سی خوراکیں مانگ رہے ہو، دالیں مانگ رہے ہو اور ساگ مانگ رہے ہو اور پیاز، بدبودار کھانے میں شمار ہوتا ہے پیاز، حتیٰ کہ فقہی اصطلاحات میں اور فقہ کی روشنی میں پیاز کھا کر تو بندہ مسجد میں نہیں جا سکتا، کیونکہ پیاز ایک بدبودار کھانا ہے، پیاز کی جو بدبو ہوتی ہے وہ پھیلتی ہے، جب جتنا سانس لیا جائے اتنی وہ پھیلتی ہے، اس لیے فقہاء نے پیاز کھا کر مسجد میں داخل ہونے سے منع فرمایا کیونکہ وہ بدبو کا پھیلنا ہے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، مفہوم حدیث ہے کہ مساجد کو بدبودار اشیاء اور اجزاء سے دور رکھو، بدبودار چیزوں کو مسجد سے دور رکھو، تو اس حوالہ سے تو یہاں پر پیارے موسیٰ فرما رہے ہوا ادنا، وہ تو ادنا غذا ہے، تم اعلیٰ کو ٹھکرا کر ادنا کو حاصل کر۔ آگے فرماتے ہیں بالذی ہوا خیر، اور وہ جو تمہیں مل رہا ہے وہ خیر والا کھانا ہے، یہاں خیر سے مراد افضل ہے، کہ خیر والا کھانا ہے، افضل کھانا ہے، خوشبودار کھانا ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کا رزق ہے، اور جنت سے براہ راست تمہارے لیے زمین پر اتارا جا رہا ہے، اور تم جنت کے کھانوں کو چھوڑ کر زمین سے کوٹنے والے ان اشیاء میں اور ان کھانوں میں اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی ظاہر کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر فرمایا اہبطوا مصر، ٹھیک ہے تم شہر میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں پر اہبطوا مصر، مصر سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر مفسرین کا کلام ہے، کچھ مفسرین کہتے ہیں جب انہوں نے فرمایا نا اہبطوا مصر، جاؤ شہر، اس سے مراد یہ ہے کہ اب تم نے چونکہ کھانا نہیں ہے من و سلوہ،
تو تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، وہاں کھیتی باڑی کرو، ساگ بھی اگاؤ، چنے بھی اگاؤ، گندم بھی اگاؤ، مسور کی دالیں بھی اگاؤ، پیاز بھی اگاؤ، اپنی منمانی کرو، اللہ سے تم غافل ہو گئے۔ لیکن کچھ مفسرین کہتے ہیں اہبطوا مصر، یہ مصر سے مراد یہ تھا کہ پیارے موسیٰ نے ان کو وہ پچھلا مصر شہر یاد کرایا، مصر جو ملک تھا، جس ملک میں وہ ظالم بادشاہ تھا فرعون، وہ ظلم کرتا تھا ان پر۔ تو پیارے موسیٰ اہبطوا مصر سے مراد یہ ہے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ جب تم اللہ کی نعمتوں سے راضی نہیں ہو تو پھر چلے جاؤ اسی ظالم بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، مجھے چھوڑ دو، اللہ کی نعمتوں کو بھی چھوڑ دو، مجھے بھی چھوڑ دو، اللہ کی نافرمان بھی ہو جاؤ اور چلے جاؤ اسی مصر میں کہ جہاں پر تمہیں ظالم حکمران ملتا تھا، وہی تمہارے لیے ٹھیک ہے، وہ بھی تمہارے لیے ٹھیک ہے، اور وہاں کھیتی باڑی کرو، پیاز بھی کھاؤ، مسور بھی کھاؤ، چنے بھی کھاؤ، گندم بھی کھاؤ اور موج مستی کرو۔ یہاں دو کلام ہیں مفسرین کے، اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، بات ٹھیک ہے جب تم کسی بھی شہر میں داخل ہو جاؤ، یا چاہو تو پیچھے جس مصر شہر سے تم آئے وہاں واپس چلے جاؤ، چونکہ یہاں یہ جو من و سلوہ تھا یہ تو ملک شام تھا، تو یہ آئے تو مصر سے تھے پچھلے اسباق میں اگر آپ کو یاد ہو۔ تو پیارے موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم واپس مصر چلے جاؤ، اسی ظالم حکمران کے پاس چلے جاؤ، اور یا اگر تم چاہو تو جسی شہر میں بھی چلے جاؤ، وہاں کھیتی باڑی کرو، تو اللہ زمین سے تمہارے لیے یہی کچھ جو ادنا کھانے ہیں، جو کھانے تم پسند کرنا چاہ رہے، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، وہ تمہیں مل جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہاں تک بات آ گئی کہ اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود، اتنی برکتیں ملنے کے باوجود، جگہ جگہ پر پیارے موسیٰ نے ان کے لیے دعا کی، جگہ جگہ پر ان کی غلطیوں پر پیارے موسیٰ نے پردہ ڈالا، جگہ جگہ پر اللہ کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلا پھیلا کر پیارے موسیٰ نے ان کے لیے دعائیں کی اور ان کے ساتھ وفا کی، لیکن ان کی بے وفائی کا یہ عالم آ گیا کہ یہ من و سلوہ کو چھوڑ کر اور ساگ کھانا چاہ رہے ہیں، مسور کھانا چاہ رہے ہیں، گندم کی روٹی کھانا چاہ رہے ہیں، چنے کی دال کو بھون کر کھانا چاہ رہے ہیں، اور پیاز کو کوٹ کوٹ کر کھانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہاں پر پیارے موسیٰ کا دل دکھ جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر تم نے میرے ساتھ وفا نہیں کرنی، تم نے میرے ساتھ ہم سفر نہیں بننا، تو چلے جاؤ اہبطوا مصر، جس شہر میں تمہارا دل ہے چلے جاؤ، اللہ تمہیں زمین سے رزق دے دے گا، چلے جاؤ۔ یہاں پر اہبطوا مصر کے اندر ایک اور تفسیر مجھے یاد آ گئی، کچھ مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد پیارے موسیٰ کی ناراضگی ظاہر کرنا ہے، چونکہ وہ جو بھی بات کرتے تھے پیارے موسیٰ جھولی پھیلا دیتے تھے رب کی بارگاہ، لیکن یہاں پر اب جب انہوں نے کہا نا کہ ہمیں جناب من بقلیہا و قصائیہا و فومیہا و عدسیہا و بصلیہا، یہ چیزیں جب مانگی نا تو پیارے موسیٰ نے یہ ظاہر کیا کہ چلے جاؤ جس شہر میں تمہیں جانا ہے، اب میں دعا نہیں کروں گا اللہ کی بارگاہ۔ پیارے موسیٰ نے یہ اظہار کیا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میرا رب مجھے جنتی کھانے دے رہا ہے اور میں اللہ سے زمین سے پھوٹنے والی یہ دالیں اور یہ سبزیاں مانگتا پھروں۔ پیارے موسیٰ نے یہ اظہار اہبطوا مصر سے مراد یہ ہے کہ پیارے موسیٰ نے اشارے میں یہ کہہ دیا کہ اب میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا، مجھے شرم آتی ہے اللہ سے کہ میں کس منہ سے من و سلوہ کو چھوڑ کر اور اللہ سے پیاز مانگوں، دالیں مانگوں اور گندم کی روٹیاں مانگوں۔ تو انہوں نے اظہار یہ کر دیا اہبطوا مصر کہ اے میرے صحابہ اب مزید میں تم سے وفا اس سے آگے بھی نہیں کر سکتا، تمہارے لیے میں اپنے اللہ کو بھی راضی نہیں کر سکتا، تمہارے لیے بار بار میں اللہ کی بارگاہ میں یہ شرمندگی بھی نہیں اٹھا سکتا، اہبطوا مصر اب تم چلے جاؤ۔ تو یہاں تک ہمارا درس کا عنوان پہنچا، انشاءاللہ اس سے مزید آگے کلام کل کے درس میں ہوگا۔ دعا ہے رب ذوالجلال مجھے خالص کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔